سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔